پاکستان میں شیعت بڑھی، ہاں، دو طریقے ہیں شیعت کو بڑھانے کے. ایک طریقہ ہے علمی طریقہ، مناظرے کا طریقہ، کتابت کا طریقہ، خطابت کا طریقہ. لیکن اس سے زیادہ جو مؤثر طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ولایت عملی کا طریقہ. اگر واقعاً ایک بندے میں آ جائے وہ پورے ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہے اگر ولایت عملی ہو. مثال کے طور پہ وہابیت نے تحد امکان زور لگایا جنوبی پنجاب اور سندھ میں کہ وہاں وہابیت پھیلے، لیکن تمام تر زور لگانے کے بعد بھی اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنے اپر پنجاب میں یا بلوچستان میں یا کے پی کے میں کامیاب رہے. وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ پورے کے پی کے میں کوئی قلندر نہیں ہے. کیا تھا قلندر میں؟ کیا تھا شاہ عبد اللطیف میں؟ جہاں جہاں اولیاء خدا گئے کیونکہ وہ ولایت عملی کے حامل تھے تو اللہ نے انہیں صاحب کرامت بنایا تھا. اور بندہ جب صاحب کرامت بنتا ہے تو پورے گاؤں کو بدل دیتا ہے. کرامت اگر آپ کے وجود میں آ جائے نا، ولایت عملی آپ کے اندر کیا لاتی ہے؟ کرامت لاتی ہے. آپ کی زبان میں اثر ہوتا ہے، آپ کی دعا میں اثر ہوتا ہے. آپ 4 بندوں پر اللہ کا آیت اللہ خامنئی کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آیا. شہداء مدافع حرم کی ایک محفل تھی جہاں پہ شہیدوں کے بچے تھے، تو ایک چھوٹا سا بچہ مجمع کو چیرتا ہوا سیدھا خامنئی صاحب کے کھڑا ہو گیا. بچہ تھا لیکن سوال بڑا تھا. علی کے ماننے والے جو بچے بھی ہوتے ہیں ان کے سوال بھی بڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا قبلہ ایک میرا سوال ہے، کہ پوچھو میرے لال. تو قبلہ سوال ہی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ سے کیوں ڈرتی ہیں؟ اسرائیل کے وزیر اعظم سے پوچھا گیا نا 3 مسلم کنٹریز کے نیم لو جس سے آپ کو خطرہ ہے. 3 ہی مرتبہ کہا ایران ایران ایران. مسلم کنٹریز تو بہت ہیں لیکن خوف اس ملک سے کیوں ہے جس میں شیعہ لیڈرشپ ہے؟ حسن نصر اللہ سے خوف ہے، خامنئی صاحب سے خوف ہے. تو اگر ہمارے ملک کا کوئی وزیر اعظم ہوتا تو بچے کو جواب یہ دیتا کہ اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، کیونکہ ہمارے پاس میزائل ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت مضبوط فوج ہے. اور آقا خامنئی اگر معمولی سے عالم ہوتے تو کہتے اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ بیٹا میں بڑا متقی ہوں، میں نماز شب پڑھتا ہوں، میں رہبر ہوں، میرے پاس پاور ہے. لیکن یہ علی کے ماننے والے تھے، جواب بھی ایسا دیا جیسے سلمان دیا کرتے تھے. جواب سنیے اور دیکھیے کہ یہ ہے کرامت. اگر یہ چیز آپ کے اندر آ جائے تو آپ کے وجود میں ایک ایسا پاور آ جاتا ہے کہ قبلہ دنیا کی طاقتیں آپ سے کیوں ڈرتی ہیں؟ کہ میرے لال ہم سے اس لیے ڈرتی ہیں کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. اگر یہ ایمان آ جائے نا خداوند متعال پر. خمینی صاحب کی کتاب پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ شاہ کے خود سپاہی بولتے ہیں کہ ہم گرفتار کرنے گئے تھے خمینی کو لیکن ہاتھ ہمارے کانپ رہے تھے. یہی حال تھا شہید حسینی کا کہ جو بھی ملنے جاتا تھا ان کے وجود میں عجیب سی ہیبت ہوتی تھی. کیونکہ اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہوگا، اگر آپ کے دل میں اللہ کی عزت ہوگی، خدا آپ کی عزت بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تو عزت پانے کے لیے لوگوں کے دروازے پہ نہ جایا کرو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت کا مالک خدا ہے، ذلت کا مالک خدا ہے. تو بھروسہ اگر پروردگار عالم پر ہو. یہ ایسا وجود بنتا کب ہے؟ جب بندے کے وجود میں ولایت عملی آ جاتی ہے. ولایت نظری سے کچھ نہیں ہوتا، نظریہ پالنے سے کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اتنا بڑا نعرہ مار دیا لیکن کتنا لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ اس ملک کی ٹی وی میں کتنا لا الہ الا اللہ ہے؟ اس ملک کے ڈراموں میں کتنا لا الہ الا اللہ ہے؟ ہاں، لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تو لا الہ الا اللہ کی حکومت اپنے وجود پہ نافذ
نہیں کرتا. تو اسی طرح صرف علی ولی اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تو سلمان فارسی کی طرح علی کی ولایت اپنے اوپر نافذ نہیں کر دیتا، تب تک تو صاحب کرامت نہیں بنتا.